بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقائق الاشیاء ثابتۃ والعلم بها متحقق۔ اس عبارت کو سمجھنے سے پہلے ایک تمہید سمجھ لیں، بہت مختصر، کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے وجود پر استدلال کریں گے عالم کے وجود سے۔ عالم کا پہلے وجود ثابت ہوگا، پھر اس کا محدث ہونا ثابت ہوگا، ممکن ہونا ثابت ہوگا، اور پھر وہ ایک محدث کا محتاج ہوگا، ایک جاعل صانع خالق کا محتاج ہوگا، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو عالم کو حادث ثابت کرنے سے پہلے اس کا وجود ثابت کرنا ہے کہ عالم واقعتاً موجود بھی ہے، کیونکہ ایک فرقہ گزرا جس کا آگے ذکر آئے گا، سوفسطائیہ، وہ موجودات کی حقیقتوں کی منکر ہے۔ وہ کہتے ہیں جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ محض وہم و خیال ہے، ہمارا وہم، چونکہ یہ تصور کر رہا ہے کہ یہ چیزیں دیوار ہے تو ہمیں دیوار نظر آ رہا ہے، یہ چیزیں انسان ہمیں انسان، ورنہ ان کی حقیقتیں کوئی نہیں۔ تو اسی پر رد کرتے ہوئے کہہ رہے حقائق الاشیاء ثابتۃ، چیزوں کی حقیقتیں جیسے وہ چیزیں ہیں نفس الامر میں بھی ثابت ہیں۔ نفس الامر کیا مطلب؟ جیسے ہمیں نظر آ رہا ہے ایسا ہی ہے۔ اگر ہم سامنے دیکھ رہے ہیں کہ طلباء بیٹھے ہوئے ہیں، ڈیسک سے دیواریں ہیں، تو نفس الامر میں بھی ایسا ہی ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی خیالی وہمی چیزیں، یہ واقعتاً دیواریں ہی ہیں، واقعتاً یہ طلباء ہی ہیں، اور واقعتاً جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے ایسا ہی ہے۔ آگے شارح ان میں سے ہر لفظ کی توضیح بیان کریں گے، اس لیے کہ مجموع کا مبہم ہونا یہ مفردات کے مبہم ہونے کی وجہ سے، تو جب مفردات کی توضیح ہو جائے گی تو ان مفردات سے جو مل کر مجموع بنے وہ بھی خود بخود کیا ہو جائے گا؟ واضح ہو جائے گا۔ تو حقائق فرماتے ہیں حقائق حقیقت الشیء و ماہیتہ، کسی شے کی حقیقت اور اس کی ماہیت۔ حقیقت کو بیان کرنے کے لیے ماہیت کا لفظ لے کر آئے، گویا شارع کے نزدیک حقیقت اور ماہیت ایک ہی شے ہے، ایک ہی چیز ہے۔ تو کہتے ہیں کسی چیز کی، کسی شے کی حقیقت اور اس کی ماہیت، ما بہ شیء ہوا وہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ شے ہو۔ سمجھاتا ہوں، کسی شے کی حقیقت اور ماہیت وہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ شے ہو۔ دیکھو کوئی بھی شے جس چیز کی وجہ سے مل کر وہ بنی ہے، جس چیز کی وجہ سے اس کو آپ وہ شے کہہ رہے ہیں، وہ چیز کہہ رہے ہیں، وہی اس کی حقیقت اور ماہیت ہے۔ مثلا یہ دروازہ لکڑی سے مل کر بنا ہے، لکڑی ہے تو یہ دروازہ ہمارے سامنے آیا، تو یہ لکڑی وغیرہ یہ اس کی ماہیت ہے، حقیقت ہے، کیونکہ اسی سے مل کر یہ چیز بنی ہے۔ تو کوئی بھی چیز جس چیز سے مل کر بنتی ہے وہ اس کی حقیقت اور ماہیت ہوتی ہے۔ گویا اس چیز اور اس کی حقیقت میں عینیت کا تعلق ہوتا ہے۔ انسان کو آپ دیکھ لیں، انسان حیوان ناطق سے مل کر بنا ہے، حیوان ناطق کی وجہ سے ہی انسان کو انسان کہتے ہیں۔ تو یہ حیوان ناطق اس انسان کی حقیقت اور ماہیت ہے، اور دونوں میں عینیت کا تعلق ہے۔ جو انسان ہے وہ حیوان ناطق، اور جو حیوان ناطق ہے وہ انسان۔ تو کسی بھی چیز کی حقیقت وہ چیز ہوتی ہے، وہ شے ہوتی ہے، جس میں سے وہ شے کہلائے، وہ شے بنے۔ ایک اور چلو ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، کہتے جو ہے نا، جیسے چاول ہو گئے، اور مرغی ہو گئی، اور گھی ہو گئی، اور ٹماٹر پیاز ہو گئے، ان سب سے مل کر کیا بنے؟ بریانی۔ تو یہ گھی ٹماٹر پیاز وغیرہ یہ سب بریانی کیا ہے؟ حقیقت ہے، کہتے جو ہے نا۔ یہاں دیکھو ما موصولہ ہے، اور بھی جار مجرور متعلق ہے یکون معذوف کے، اور الشیء یہ یکون معذوف کا اسم ہے، ہوا برائے فصل تاکید حصر، اور اگلا والا ہوا اس یکون کا خبر ہے۔ مطلب یہ ہو جائے گا ما یکون بہ الشیء ذالک الشیء، حقیقت کسی چیز کی وہ شے ہے جس سے وہ شے کہلائے، وہ شے بنے۔ یہ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا یار؟ یہاں تک بعض حقیقت کا مسئلہ سمجھ آ گیا، ماہیت سمجھ آ گئی۔
کل حیوان ناطقی بالنسبت الی الانسانی، جیسا کہ حیوان ناطق انسان کی طرف نسبت کرتے ہوئے. تو ہم نے کہا تھا حقیقت اور ماہیت وہ چیز ہوتی ہے جس سے مل کر وہ چیز بنے. تو اب آپ انسان کی مثال لے لیں. یہ انسان حیوان ناطق سے مل کر بنا ہے. حیوان ناطق ہوا تو انسان ہے. یہ انسان شے جو ہے یہ اس حیوان ناطق جو شے ہے اس سے مل کر بنا ہے. تو یہ حیوان ناطق اس انسان کی حقیقت اور ماہیت کہلائے گی، کیونکہ اسی سے مل کر یہ انسان کہلایا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں بطور فائدہ ایک بات سمجھ لے، انسان کی حقیقت حیوان ناطق ہے. منطقیوں کے لیے بڑی مصیبت بنی ہوئی اس چیز کے اندر. بڑے بیچارے پریشان ہیں، یہاں تک کہ ابن سینا اور بعض منطقیوں نے تو کہا کہ بھئی قصہ مختصر، ہماری جان چھوڑو. مسئلہ یہ ہے کہ انسان کسی چیز کی حقیقت تک پہنچ ہی نہیں سکتا. اس لیے انسان کی حقیقت کیا ہمیں معلوم ہو، یہ کسی شے کی حقیقت کیا ہے، بس جو اوصاف ہے اور جو مشہور ہے، جو مشہور اوصاف ہے وہ ہم ذکر کر دیتے ہیں، ورنہ کسی چیز کی حقیقت تک بھی پہنچ سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ نطق یہ بھی عرض ہے. جیسے ضحک ایک عرض ہے، نطق بھی کیا ایک عرض ہے. یہ تعریف بالحقیقہ نہیں ہے، یہ تو آپ نے عرضیات سے تعریف کر دی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ناطق بھی عرض ہے، حقیقت نہیں ہے جیسے ضحک. بلکہ اگر کہا جائے تو ضحک نطق کے مقابلے میں زیادہ واضح عرض ہے. منطقیوں نے کہا یار مسئلہ سمجھانا ہے، ہم نے مثال دینی ہوتی، مثال سے سمجھانا ہوتے تو بس ہم نے سمجھانے کے لیے ناطق بیچ میں ڈال دیا. پھر اعتراض ہوا کہ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اگر ناطق انسان، چند اعتراضات میں پیش کروں، قصہ بہت لمبا ہے. اگر ناطق انسان کی حقیقت ہے تو نطق تو طوطے کے اندر بھی ہوتا ہے. طوطے کو رٹاؤ تو وہ سب کچھ بول دیتا ہے. جیسے ایک طوطا تھا نا، تو وہ اس کا مالک گنجا تھا، تو مالک جہاں گزرتا تھا تو مالک کو لوگ گنجا گنجا بولتے ہوں گے. یہ بھی گنجا 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 گنجا. ایک دن مالک نے کہا آئندہ تو نے گنجا بولا تیری خیر نہیں ہوگی. اب وہ گزر رہا ہے، مالک اس کو دیکھ رہا ہے اور طوطا اس کو دیکھ رہا ہے. طوطا کہتا ہے سمجھ تو گیا ہوگا سمجھ تو گیا ہوگا کہتے جو ہے. اب طوطے کو دیکھ لے گا کہتے جو ہے تو سمجھ تو آپ گئے ہوں گے ہیں. طوطے کو آپ دیکھ لے، طوطا بھی بولتا ہے. اسی طرح انسان جو گونگا ہے، جی آ جاؤ بھائی آ جائے کرو. انسان جو گونگا ہے، اب وہ انسان تو ہے لیکن بول نہیں سکتا. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو گونگے کو حیوان ناطق سے نکل جانا چاہیے. تو انہوں نے یہ منطقیوں نے جان چھوڑنے کے کہا کہ بھائی نطق کے مراد ہمارا اظہار ما فی الضمیر ہے، انسان کے دل میں جو کچھ ہے نا اس کو ظاہر کر سکے. تو طوطا نطق تو کر سکتا ہے لیکن اظہار ما فی الضمیر نہیں. اس کو تو جو آپ نے جو رٹوا دیا وہ بولے گا. خود سے کوئی چیز یعنی اس کے ذہن میں کچھ گھوم رہا وہ تو نہیں بول سکتا نا یار. اظہار ما فی الضمیر پر نطق سے مراد اظہار ما فی الضمیر ہماری. اور جہاں تک گونگا ہے وہ بھی تعریف سے نکلے گا نہیں، اس لیے کہ گونگا اگرچہ زبان سے اظہار ما فی الضمیر نہیں کر سکتا لیکن جو ہے اشاروں سے. کسی نے گونگے سے پوچھا کہ بھئی آپ اگر طلاق دینا چاہے بیوی کو، گونگا کیسے طلاق دے گا؟ کیونکہ ہم تو کہتے ہیں طلاق 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 طلاق. اب گونگا تو بول نہیں سکتا. اور منطقیوں نے کہا کہ بھئی گونگے کا نطق یعنی اظہار ما فی الضمیر وہ ہاتھوں سے اشارے وغیرہ کرنا ہے. ناراض تو نہیں ہوگے؟ تو کہا گونگا یوں کہے گا تو دیکھیں اب سب سمجھ گئے، حالانکہ نطق نہیں پائے گا. حالانکہ نطق یہ مصیبت ایک تو ریکارڈنگ بھی چل رہی ہوتی نا یار. حالانکہ نطق نہیں پایا گیا. تو گونگا اگرچہ بول نہیں سکتا لیکن اشاروں کے ذریعے اظہار ما فی الضمیر کر سکتا ہے کہتے جو ہے نا. تو اس لیے وہ بھی تعریف میں کیا ہے؟ داخل ہے. پھر اعتراض ہوا کہ پھر تو فرشتوں کو بھی انسان ہونا چاہیے، اس لیے کہ فرشتے بھی اظہار ما فی الضمیر کر سکتے، لہذا حیوان ناطق تو ان پر بھی صادق آ رہا ہے. تو منطقیوں نے کہا کہ میرے بھائی دراصل حیوان کا مطلب سمجھے. حیوان کے اندر جسم نامی شرط ہے، نمو شرط ہے، اور فرشتوں میں جسم نامی نمو نہیں ہے. وہ جیسے اللہ نے اجسام بنا دیے ویسے ہیں.
پھر اعتراض ہوا، اچھا چلو فرشتوں کو تو تم نے نکال دیا، جنات تو ہیں نا میرے بھائی، جنات کا تو نمو ہے، بڑھتے پھولتے، بڑی بڑی عمریں ہوتی ہیں ان کی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جنات حضور علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے، زمانے کے جو ہے نا 1000 2000 3000 4000 سالیں ہوتی ہیں، وہ پڑھتے رہتے ہیں۔ تو پھر یہ جواب دیا کہ بھئی منطقیوں کے ہاں، حکماء کے ہاں تو اول جنات کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اگر وجود بھی ہوں تو جنات اجسام میں نمو نہیں ہے ان کا، بلکہ وہ ارواح خبیثہ ہے، وہ جسم نہیں رکھتے بلکہ ارواح خبیثہ ہے۔ تو اس لیے ہماری اس تعریف سے کیا ہو جائے گا؟ بہرحال قصہ مختصر یہ، اس کے بھی جوابات ہو سکتے ہیں، ہم اس وقت اس کو چھوڑتے ہیں۔ حیوان ناطق یہ عام طور پر منطقیوں نے انسان کی حقیقت بتلائی ہے، نہیں تو انسان کی حقیقت نفس ناطقہ ہے۔ یہ حیوان انسان کے لیے اعلیٰ ہے، حیوان بدن کو کہا جاتا ہے جو بدن رکھتا ہو، اور یہ انسان کے لیے اعلیٰ ہے۔ اور چونکہ اس نفس ناطقہ پر دلالت کرنے والی چیز نطق ہے، تو اس لیے ہم نے ناطق کو تعریف میں شامل کر دیا۔ اس نفس ناطقہ پر دلالت کرنے والا جو سب سے ظاہر عرض ہے وہ نطق ہے، تو تبھی ہم نے، ورنہ انسان کی حقیقت نفس ناطقہ ہے۔ اب یہ نفس ناطقہ کیا بلا ہے، پھر نفس ناطقہ اور روح میں کیا فرق ہے، پھر نفس ناطقہ روح اور عقل میں کیا فرق ہے، پھر تینوں کا محل کیا ہے، یہ ہماری بحث سے خارج ہے میرے پاس۔ وہ اویس بھائی والی بات دا جان صوبہ دا، تو یہ ہاں یہ جان صوبہ ہے، تو اب اس کو چھوڑتے ہیں۔ تو کل حیوان ناطقی، جیسا کہ حیوان ناطق، ایک ضمنی بات آ گئی تھی، یہ حیوان ناطق یہ انسان کی حقیقت ہے، کیوں کہ اسی سے مل کر انسان کیا ہے، بنا ہے۔ بالنسبت للانسان بخلاف الزواحق والکاتب مما يمكن تصور الانسان بدون، بخلاف زواحق اور جناب جی کاتب، کہ ان کے بغیر انسان کا تصور ممکن ہے، گویا ان کے بغیر انسان بن سکتا ہے، انسان ان سے نہیں بنا، لہذا اگر یہ نہ بھی ہوں تو انسان ہے، کیونکہ انسان حیوان ناطق ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ جس سے کوئی چیز مل کر بنے، وہ چیز کہ جس سے وہ چیز کہلائے، وہ چیز کی کیا ہوتی ہے، حقیقت ہوتی ہے۔ جیسے انسان، چونکہ انسان حیوان ناطق سے مل کر بنا ہے، حیوان ناطق کی وجہ سے یہ انسان کہلائے، لہذا حیوان ناطق انسان کی حقیقت ہوگی۔ اور زواحق یہ چونکہ عوارض ہے، اور کاتب اس سے انسان مل کر بنا، اس کے بغیر بھی انسان کا تصور ہو سکتا ہے، اگر انسان کاتب نہیں پھر بھی انسان ہی ہے، زواحق نہیں پھر بھی کیا ہے، انسان ہے، لہذا یہ حقیقت نہیں ہے، کیونکہ حقیقت کے لیے شرط یہ کہ اس سے مل کر وہ چیز بنے۔ تو حقیقت کا مطلب سمجھ آ گیا آپ کو؟ وَقَدْ يُقَالُ، تو ہم نے پہلے کہا تھا کہ حقیقت اور ماہیت یہ دونوں شارع کے نزدیک ایک ہی چیز ہے، چنانچہ کشف و اصطلاحات الفنون میں لکھا ہے حقیقت، ماہیت اور ذات یہ تینوں ایک چیز ہے، البتہ بعض نے ان میں کچھ فرق کیا ہے کہ دیکھو ایک چیز کے 3 قسم کے اعتبارات ہو سکتے ہیں، جیسے آپ مجھے دیکھ لیں میں استاد بھی ہوں، ایک اعتبار میں اندر استاد ہونے کا ہے، ایک ہی کبھی سیکھ رہا ہوں تو اس اعتبار سے طالب علم ہوں، ہے کہ نہیں؟ تو شادی شدہ ہوں اس اعتبار سے شوہر ہوں، صاحب اولاد ہوں اس اعتبار سے والد ہوں، کسی کا کوئی میرا باپ ہوگا اس اعتبار سے بیٹا ہوں، کسی کا بھائی ہوں۔ تو دیکھو ایک ہی آدمی کے اعتبارات مختلف ہیں، تو ایک شے میں حیثیت مختلف ہو سکتی ہے، اعتبارات مختلف ہو سکتے ہیں، جیسے آپ نے منطق میں بھی پڑھا ہے، وضع کے اندر، تعریف کے اندر حیثیت کی قید کہ اسے کیا سمجھے کہ نہیں سمجھے۔ ایک استاد صاحب تھے، ان کو گالیاں دینے کا بہت شوق تھا، بہت گالیاں دیتے تھا بڑا قابل منطقی آدمی، جو بھی آتا اس کو ماں بہن کی گالیاں دیتا۔ یہ ہمارے بابا جی صاحب رحمہ اللہ نے یہ واقعہ سنایا تھا، بہت مجھے مزہ آیا۔ وہ ہدایت النور کا ایسی بیچ میں عصر کے بعد امتحان لیتے تھے، جو بیٹھے تھے ان سے وہ امتحان لیتے تھے، پوچھتے رہتے تھے مسئلے مسائل، تو یہی شراکت کے اوپر جو ہے نا اللہ کی صفات نہ عین ہے نہ اس کا غیر ہے، اس نے کہے تو ارتفاع نقیضین ہے، پھر اس کو شروع ہو گیا، پھر ہدایت النور کی طرف بات چلی گئی۔ تو کہ ایک استاد صاحب بہت گالیاں دیتے تھے، تھا قابل آدمی، تو ایک طالب علم کو منطق فلسفہ وغیرہ پڑھنے کا شوق چڑھ گیا، اب کیا کروں، خدا رہا دیتا تو بہت غیر مناسب گالیاں دیتا ہے، جو بھی جائے ماں بہن کی گالیاں اس کو پہلے، اگر طالب علم نے برداشت کی تو ٹھیک ہے پڑھ، تو جا اپنا کام کر۔ اب وہ طالب علم بڑا نامراد تھا، اس نے کیا کیا، استاد صاحب کی ماں، بہن، بیٹی، بیوی سب کے نام معلوم کر لیے،
ماں کا نام صغرا، بیوی کا نام کبرا، اور بیٹی کا نام ندیمہ، بہن کا نام کبیرہ۔ وہ جب گیا تو استاد صاحب نے کہا بھائی تیری ماں کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا ظاہر استاد گالیاں دے گا۔ تو اس نے کہا حضرت صغرا نام ہے میری ماں کا۔ وہ استاد صاحب کی ماں کا نام بھی صغرا تھا۔ اس نے کہا ہاں بھائی بیوی کا کیا نام ہے؟ کہا استاد جی کبرا۔ بیٹی کا کیا نام ہے؟ کہا فلاں۔ بہن کا کیا نام ہے؟ فلاں۔ وہی جو استاد کی بیٹی اور بہن کا نام تھا۔ استاد نے کہا نام مراد جو ہے نا معلومات کر کرایا۔ تو استاد ظالم نے بھی کیا کیا؟ کہا تیری صغرا کی ایسی ایسی کروں اس حیثیت سے کہ وہ تیری ماں ہے، تیری کبرا کی ایسی ایسی کروں اس حیثیت سے کہ وہ تیری ماں ہے۔ تو یہ اس حیثیت کی قید جو ہے نا، اس اعتبار سے کہ وہ تیری ماں ہے، اس اعتبار سے کہ وہ تیری بہن ہے، اس اعتبار سے کہ وہ تیری بیٹی ہے کہتے ہیں نا۔ تو ایک چیز کے اعتبارات اب صغرا ایک ہے، لیکن اس کے اعتبار سے اس کی ماں ہے، اس کے اعتبار سے اجنبی، اور اس کے اعتبار سے اس کی ماں ہے، اس کے اعتبار سے اجنبی ہے کہتے ہیں۔ تو ایک شے کے مختلف اعتبارات ہو سکتے ہیں۔ اب حقیقت، ہویت اور تشخص، یہ تین الگ الگ چیزیں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک شے کا من حیث ہوا ہونا، کہ اس سے مل کر وہ شے بنی ہے، اس اعتبار سے یہ حقیقت ہے کہ اس سے وہ چیز مل کر بنی، اس اعتبار سے حقیقت ہے۔ اور وہی شے خارج میں موجود ہے، اس کی طرف اشارہ حسی ہو سکتا ہے، وہ مشخص ہے، ہویہ ہے، اس اعتبار سے وہ مشخص ہے، ہویہ ہے، ہویہ کہ یہی شے خارج میں موجود ہے، اس کی طرف اشارہ حسی ہو سکتا ہے، جسے آپ مشخص کہتے ہیں۔ تشخص وہ عوارض، وہ صفات کہ جس کی وجہ سے یہ چیز اپنے دیگر انواع سے ممتاز ہو جاتا ہے، اپنے مادہ سے ممتاز ہو جاتا ہے، اسے تشخص کہتے ہیں۔ جیسے آپ کا رنگ، آپ کا چہرہ، آپ کا ڈیل ڈول ساتھ والے سے آپ کو کیا کر دیتا ہے؟ ممتاز۔ تو یہ آپ کا مشخصہ ہے، یہ آپ کے مشخصات ہے، اسی سے آپ اس سے جدا ہے، ورنہ ہے تو دونوں انسان ہی۔ تو اس اعتبار سے کہ وہی شے جس سے مل کر وہ بنا ہے وہ خارج میں موجود ہے، اس کی طرف اشارہ حسی کیا جا سکتا ہے، اس اعتبار سے ہویہ ہے۔ اور حقیقت سے اور تشخص سے ماورا ہو کر، اس سے خالی کر کے جب ہم اس کو دیکھیں تو یہ ماہیت کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ جیسے انسان ہے، حیوان ناطق کے ہونے کے اعتبار سے یہ اس کی حقیقت ہے، اور خارج میں انسان زید بکر امر کی صورت میں موجود ہے، یہ زید بکر امر یہ ہویہ ہے۔ اور حیوان ناطق سے قطع نظر، زید بکر امر سے قطع نظر، یہ ماہیت ہے۔ یہ تھوڑا سا اعتباری فرق ہے، حقیقت میں کوئی فرق علماء کے نزدیک تینوں ایک ہی چیز ہے۔ اچھا ایک مسئلہ یہاں اور سمجھ لے، حقیقت ویسے تو تین معنوں پر بولا جاتا ہے۔ ایک تو منطقیوں کیا جو ما ہوا کے جواب میں آتا ہے، جیسے الانسان ما ہوا آپ کہتے ہیں حیوان ناطق۔ ایک متکلمین کیا، حقیقت کہ جس سے وہ شے مل کر بنے، مراد یہاں حقیقت سے وہ ہے۔ اور تیسرا حقیقت کا معنی وہ امر کلی جو عقل کے اندر آتی ہے قطع نظر وجود خارجی سے، یہ بھی حقیقت کہلاتی ہے۔ یہاں دوسرا معنی مراد ہے متکلمین والا کہ جس سے وہ شے مل کر بنے، منطقیوں والا حقیقت مراد نہیں ہے جو ما ہوا کے جواب میں آتا ہے۔ فرماتے ہیں وقت یقال، کبھی کبھی کہا جاتا ہے انما بھی شے ہوا کہ شے باعتبار ہوا باعتبار تحقق کی حقیقت ہے، وہ اعتبار تشخص ہی ہویہ، اور باعتبار تشخص کے خارج میں اس کا مشخص ہے، موجود ہے، اشارہ اسی کیا جا سکتا ہے، ہویہ کہلاتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ یہ ہوا کے بعد اصل میں یہ ہوا تھا، اشارہ حسی کیا جا سکتا ہے، آخر میں یا نسبت کی لے کر آگے اور پھر آخر میں تا لگا دی تاکہ وصف کو نکال کر اسم کی طرف لے آئیں، معنی وصفیت سے نکال کر ہوا کو معنی اسمیت کی طرف لے آئیں، تو یہ ہویتن ہو گیا۔ وما قطع نظر، مشخص سے قطع نظر، اور ما بھی شے ہوا باعتبار تحققی سے قطع نظر، وہ ماہیت کہلاتا ہے۔ بات سمجھ آئے گی؟ تو دوبارہ خلاصہ سن لیں، کوئی بھی شے جس چیز سے مل کر بنے وہ شے اس کی کیا کہلاتی ہے؟ حقیقت کہلاتی ہے، اور یہی ماہیت ہے۔ البتہ بعضوں نے تھوڑا فرق یہ کیا ہے کہ یہ تو حقیقت ہے، خارج میں اس کا جو مشخص ہے وہ ہویہ ہے،
اور مشخص اور اس حقیقت سے قطع نظر، یہ جس سے من حیث ہوا بے اعتبار تحقق ہی، اس سے قطع نظر یہ کیا ہے؟ ماہیت ہے۔ آگے دیکھیں، والثبوت والتحقق والوجود والکون الفاظ مترادفۃ، ہم نے کہا حقائق الاشیاء ثابتۃ، اس میں اشیاء کا لفظ نہیں ہے، ہاں دیکھو نا، والشیء عندنا الموجود۔ اگلی بات، حقیقت کا مطلب سمجھ آ گیا؟ ہم نے کہا تھا حقائق الاشیاء، اب اشیاء یہ شے کی جمع ہے، اشیاء کس کی جمع ہے؟ شے کی جمع۔ امام کسائی کے نزدیک یہ شیء کی جمع ہے، جیسے ضیف اس کی جمع اضیاف آتی ہے، تو یہ اشیاء شیء کی جمع، اس کی جمع اشیاء آتی ہے۔ یہ غیر منصرف نہیں ہونا چاہیے، لیکن حمراء کے مشابہ کر کے اس کو کیا کر دیا؟ غیر منصرف، جیسے سرابیل جو ہے یہ مسابی کے مشابہ، تو یہ غیر منصرف ہے۔ دوسرا قول امام خلیل اور سیبے کے نزدیک یہ اشیاء اس میں جمع ہے، اس کی واحد کہ نہیں، یہ اس میں جمع ہے۔ اور فرا کے نزدیک یہ شیء ہے، حیّن کے وزن پر، پھر یہ اشیاءات ہو گیا، جمع اس کی اشیاءات، پھر ایک حمزہ کو یا کر دیا اور اس یا کو تخفیف کے لیے حذف کر دیا، تو اشیاء ہو گیا۔ شے کسے کہتے ہیں؟ اس میں معتزلہ، حکماء اور متکلمین تینوں کا مارکۃ الآراء اختلاف ہے، لیکن ہم اس طرف نہیں جاتے ہیں، ہم مختصر یہاں موقع کی مناسبت سے بات کرتے ہیں، یہ آگے خود اختلاف آ جائے گا تفصیل کے ساتھ۔ ایک تو اگر ایک چیز ممتنع ہے، یعنی کبھی اس کا وجود ہو نہیں سکتا، اس کا وجود محال ہے، ممتنع، تو وہ تو بالاتفاق معتزلہ کے ہاں بھی اور ہمارے ہاں بھی اس پر شے کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک شے ممتنع تو نہیں ہے، لیکن معدوم ہے، اس وقت موجود نہیں ہے، ان قریب کسی وقت میں ہو جائے گی، یہ معدوم جو ممتنع نہیں ہے۔ معتزلہ کے نزدیک اس معدوم پر بھی شے کا اطلاق ہو سکتا ہے، سیوجد ابھی نہیں ہے لیکن انشاءاللہ ہو جائے گا، موجود ہو جائے گا، تو اس معدوم جو ابھی وجود میں نہیں آیا، ممتنع جو نہیں ہے، اس پر بھی شے کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ جبکہ اہل سنت والجماعت اشاعرہ ماتریدیہ کے نزدیک شے کا اطلاق صرف موجود پر ہوتا ہے۔ قرآن میں وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، ہم نے تجھے پیدا کیا حالانکہ تو شے، تو جس ٹائم نہیں تھا اس ٹائم شے نہیں تھا۔ خوش نہ ہو، معتزلہ کے بھی دلائل ہیں انشاءاللہ، قرآنی سے آ جائیں گے اپنے موقع پر اگر موڈ ہوا۔ تو اشاعرہ کے نزدیک شے جو ہے وہ موجود کو کہتے ہیں، جو چیز موجود، جیسے آپ سب یہ شے ہیں، یہ شے ہیں سب، اور جو چیز موجود جیسے آپ کی اولاد وغیرہ یا آنے والے لوگ، وہ سب ان پر شے کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ معتزلہ کے نزدیک کیا ہو سکتا ہے؟ ان پر شے کا اطلاق، لیکن ٹھیک ہے ابھی نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ زمانہ قریب میں وہ چیز ہو جائے گی۔ تو یہ بتا رہے وَالشَّيْءُ عِندَنَا، دیکھو عندنا کا لفظ لے کر آگے، وَالشَّيْءُ عِندَنَا الْمَوْجُودُ، شے کا اطلاق ہمارے نزدیک موجود پر کیا جا سکتا ہے۔ اس اعتبار سے اللہ پر بھی شے کا اطلاق ہو سکتا ہے کہ وہ بھی موجود ہے، حالانکہ اس وقت ہم اس مسئلے میں نہیں جاتے۔ یہ دو باتیں واضح ہو گئی، حقیقت جس سے کوئی چیز مل کر بنے، شے جو موجود ہے، اس وقت یہ کائنات، یہ کھڑکیاں، یہ ساری مخلوقات، یہ سب اشیاء ہیں، شے اس لیے کہ سب موجود ہے۔ ثابتۃ، ثابت ہے، یعنی اس کا وجود لری، وہ وجود رکھتی ہیں۔ فرماتے ثبوت والتحقق والوجود والکون الفاظ مترادفۃ معناها بدیہی التصور، کا ثبوت، تحقق، وجود، کون، یہ الفاظ مترادفہ ہے اور اتنے واضح ہیں، اتنے بدیع ہیں کہ اس کی تعریف بھی نہیں کی جا سکتی۔ بالکل سب کو معلوم ہے کہ ثبوت کون، تحقق اس کا معنی کیا ہے، تو چونکہ اس کا معنی بالکل بدیع ہے لہذا تعریف کی ضرورت نہیں۔ جب فسادات ہوئے 1953 میں تاریخ ختم نبوت کے اندر، تو حکومت نے اس فسادات میں 10,000 مسلمان شہید ہوئے، اللہ سب کو ان کی شہادت کا صلہ عطا فرمائے، جو ہے نا سب کی قربانیاں، اگر عقیدے ان کے درست قربانیاں قبول فرمائے۔ تو حکومت نے ان فسادات کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے ایک قادیانی، جو اندر سے قادیانی تھا، جسٹس منیر، اس کی سربراہی میں ایک تحقیقاتی کمیشن بنایا۔ وہ بڑا علماء کا گستاخ اور خود بھی اندر سے مرزائی تھا،
تو اس نے علماء کو بلایا اور مختلف علماء سے پوچھا کہ جی ختم نبوت کا معنی کیا ہے، یا مسلمان کی تعریف کیا ہے، مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ تو ایک عالم نے کچھ تعریف بتائی. ظاہر ہے الفاظ تعریفات تو اللہ کی طرف سے منسوخ نہیں نا. میں نے پہلے مسئلہ کہا تھا اجتہادی مسائل ہے، اوپر نیچے ہو سکتا ہے. تو جب انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، اپنا عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ آئے اور ان سے پوچھا بھائی تم مولوی ابھی تک مسلمان کی تعریف پر متفق نہیں ہو، کوئی کیا تعریف کرتے کوئی کیا تعریف کرتا ہے، اور چلے ہو قادیانیوں کو کافر بنانے کے لیے، مسلمان کی تعریف کسی کو نہیں آتی. تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تو ظاہر برجستہ جواب دینے والے تھے، حاضر دماغ تھے، حاضر جواب تھے. اس نے کہا کہ یہ گلاس کی تعریف کیا، وہ ذرا کر کے دیتے، گلاس کسے کہتے؟ وہ حیران ہو گیا. اس نے کہا میں کیا تعریف بتاؤں، سب کو پتہ ہے، اندھے کو پتہ ہے گلاس یہ گلاس ہے. کہا وہ تو پتہ ہے تعریف کیا ہے، وہ تو اندھے کو پتہ ہے کہ مسلمان ہے، تعریف کا مسئلہ ہے. وہ لاجواب ہو گیا. تو حضرت شاہ جی نے فرمایا حضرت جو چیز بدیع ہوتی ہے اس کی تعریف کی طرف ذہن نہیں ہوتا، بعض اوقات اس کی تعریف نہیں کی جاتی، یا تعریف چونکہ کی ہوتی تو ہے لیکن چونکہ ضرورت نہیں پڑتی لہذا ذہن اس طرف جاتا نہیں. مسلمان اسے کہتے جو ضروریات دین پر ایمان رکھتا اور جو ضروریات دین کا منکر و کافر. تو بات ہے کہ چونکہ بدیع ہے اس کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے. جسٹس منیر نے پوچھا کہ بھئی نبی ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ حضرت جی عطا اللہ شاہ بخاری نے فرمایا کم سے کم شریف آدمی ہو، کم سے کم کیا ہو، شریف آدمی ہو. اور مرزا اس شرط پر پورا نہیں اترتا، کم سے کم کیا ہو. اس کے تو پھر کس سے نا، وہ بچپن میں اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ چلا گیا، 17 سال کی عمر میں پیسے ویسے اڑا کر آ گیا. مزے کی بات ہے چچا کا ہے بیٹا آخر وقت اس پر ایمان نہیں لایا، اس کو گالیاں دیتا تھا. تو میں نے ایک جگہ تقریر کیا، میں نے کہا 2-3 راتیں غائب رہا تو دیکھا تو تھا بوٹنی کا کل تک میں چڑھتا رہا، آج وہی چڑھ رہی ہے، اس کو پکا گیا تھا جیلا، میں کیسے ایمان لے کر آ جاؤں گا کہتے جیلا. تو وہ اس لیے وہ آخر وقت تک وہ بھتیجا اس پر ایمان نہیں لایا تھا نا، اس کو گالیاں دیتا تھا. تو یہ بدیع ہیں، ثبوت، تحقق، کون، ان کے معنی بدیع ہیں، لہذا تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے ایک اعتراض ہوگا فَإِن قِيلَ فَالْحُكْمُ بِثُبُوتِ الْأَشْيَاءِ يَكُونُ لَغْوًا بِمَنزِلَةِ قَوْلِنَا الْأُمُورُ ثَابِتَةٌ. یہ ایک اعتراض ہے. اعتراض ہے کہ میرے بھائی آپ نے کہا حقائق الاشیاء ثابتۃ، یہ جملہ لغو ہے، الامور ثابتۃ ثابتۃ کی طرح یا الثابتات ثابتۃ کی طرح. اعتراض کو سمجھنے سے پہلے ذرا ایک تمہیدی بات سمجھیں. دیکھیں حمل کے لیے موضوع اور محمول کا معنی کے اعتبار سے تغایر لازمی ہے، مصداق کے اعتبار سے اتحاد لازمی ہے. موضوع اور محمول معنی کے اعتبار سے الگ الگ ہوں گے. ایک ہے موضوع، اس کے افراد ہیں، پھر ایک ہے وصف عنوانی یعنی اس موضوع کا وصف، پھر ایک ہے اس افراد کو اس وصف کے لیے ثابت کرنا جو عقد وضع ہے، پھر ایک وصف محمول ہوتا ہے، پھر اس وصف محمول کو موضوع کے لیے ثابت جو عقد حمل ہے. ہم اس تفصیلات میں نہیں جاتے. 5 چیزیں موضوع اور محمول میں 5 چیزوں کو ہونا ضروری ہے، ہم اس طرف نہیں جاتے. مختصر یہ کہ موضوع اور محمول میں معنی کے اعتبار سے تغایر ہوگا لیکن مصداق کے اعتبار سے زید قائم، زید کا معنی الگ ہے اور قیام کا معنی الگ ہے، لیکن جو زید ہے وہی قائم ہے اور جو قائم ہے وہی زید ہے. مصداق ایک ہے دونوں کا. اگر موضوع اور محمول معنی کے اعتبار سے بھی متحد ہو جائے تو یہ حمل درست نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے نا، تحصیل حاصل ہے. دونوں معنی کے اعتبار سے بھی ایک ہو جائے تو کوئی فائدہ نہیں. اب حقیقت اور شے یہ موجود کو کہتے ہیں، یہ کس کو کہتے ہیں؟ اور ابھی آپ نے کہا کہ ثبوت اور تحقق اور وجود اور کون یہ الفاظ مترادفات ہیں. گویا جو شے ہے وہ موجود ہے اور جو موجود ہے وہ ثبوت ہے. سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ جو حقیقت ہے، جو وجود ہے، جو شے ہے وہی ثبوت ہے. تو اشیاء حقائق الاشیاء ثابت کا معنی کیا ہو گیا؟ امور ثابتۃ ثابتۃ، کیونکہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے نا، سب کا معنی ایک ہی ہے. جو موضوع ہے اشیاء وہ موجود ہے اور موجود کا معنی ثبوت ہے. الفاظ مترادفات ہے نا یار. یہ اصل میں اس طرح ہوگا جیسے کوئی کہ الثابتات ثابتۃ، جو چیز ثابت ہے وہ کیا ہے؟ اس کا کیا معنی ہوگا؟ الانسان انسان، انسان انسان ہے. تو کیا معنی اس کا ہو گیا میرے بھائی؟ کوئی فائدہ اس نے؟ زید زید، قائم قائم. یہ جو حقائق الاشیاء ہے یہ اشیاء موجود کو کہتے ہیں اور موجود ثبوت ایک ہی معنی میں. تو اشیاء بھی ثبوت ہو گیا اور آگے ثابتۃ بھی کیا ہو گیا؟ ثبوت ہو گیا.
تو دونوں میں موضوع اور محمول حقائق الاشیاء اے امور ثابتہ اور ثابتۃ جو محمول ہے، موضوع اور محمول میں معنی کے اعتبار سے کوئی تغیر نہیں ہے، دونوں ایک ہی ہے۔ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ پہلی تمہید یہ ہے کہ موضوع اور محمول معنی کے اعتبار سے کیا ہوگا؟ دونوں میں تغیر ہوگا۔ دوسری تمہید یہ ہے کہ اشیاء موجود کے معنی میں، اور موجود اور ثبوت اور تحقق اور کون، یہ سارے ایک ہے۔ جو انسان ہے وہی کیا ہے؟ حیوان ناطق۔ جو حیوان انسان بولو تب بھی ٹھیک ہے، حیوان ناطق بولو تب بھی۔ جب انسان میں نے بول دیا تو حیوان ناطق بھی بول دیا، جب حیوان ناطق بول دیا تو انسان بھی بول دیا۔ جب اشیاء شے موجود کو کہتے ہیں اور موجود ثبوت کے معنی میں، تو شے بول کے گویا ثبوت بول رہا ہوں میں، تو یہ الامور ثابتہ ثابتۃ کے معنی میں ہو گیا۔ تو موضوع اور محمول دونوں معنی کے اعتبار سے بھی ایک ہو گئے۔ سمجھ آ رہے؟ اس لیے کہ محمول ثابتۃ کا معنی بھی ثابتۃ ہے، اور اشیاء جو موضوع ہے اس کا معنی بھی کیا ہے؟ ثابتۃ ہے۔ کیوں کہ ہم پہلے بار بار واضح کر رہے ہیں کہ شے موجود ہے، اور موجود اور تحقق اور ثبوت اور کون، یہ الفاظ مترادف ہے، اور الفاظ مترادفہ ایک جیسے ہوتی، ایک دوسرے پر اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ ایسی بطور فائدہ بات سن لیں، بعض لوگ الفاظ مترادفہ کے منکر ہیں، یہ تحصیل حاصل ہے، اور الفاظ سے تو دراصل امتیاز مقصود ہوتا ہے، تو جب ایک ہی لفظ کے دیگر ایک جیسے معنی تو امتیاز تو مقصود نہیں ہوگا نا۔ ان کے نتیجے کے الفاظ کا شارع، الفاظ کا جو واضح وہ اللہ ہے، یہ زبان اللہ نے اتاری ہے، تو اللہ ایک بے مقصد کام نہیں کر سکتا۔ یہ ایسی فضولیات بات ہے، ہر زبان میں الفاظ مترادفہ شائع ہے، اور زیادہ الفاظ زیادہ توسع کی طرف مشیر ہے۔ جتنے زیادہ الفاظ ہوں گے اتنا زیادہ استخدام میں آسانی ہوگی، اتنی زیادہ معنی سمجھانے میں، بات سمجھانے میں آسانی ہوگی۔ بہرحال تو ان کے نزدیک فرما رہے ہیں کہ یہ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ شے موجود ثبوت کون، یہ سارے ایک ہے۔ تو جب آپ نے حقائق الاشیاء بول دیا تو گویا آپ نے یوں بول دیا الامور ثابتہ ثابتۃ، موضوع بھی ثابت ہے اور محمول بھی کیا ہے؟ ثابت ہے۔ تو یہ تو تحصیل حاصل ہے، یہ درست نہیں۔ شارح کہتے ہیں نہیں، آپ سمجھے نہیں، آپ کی یہ بات تو ٹھیک ہے کہ موضوع اور محمول میں معنی کے اعتبار سے تغیر ہونا چاہیے، لیکن آپ کی یہ بات کہ حقائق الاشیاء ثابتۃ، یہ دراصل الثابتات ثابتۃ یا الامور الثابتہ ثابتۃ کے معنی میں یہ درست، دراصل اس میں بھی فرق ہے، موضوع اور محمول میں فرق ہے۔ حقائق الاشیاء اے الامور ثابتہ فی اعتقادنا، جو چیزیں ثابت ہیں ہمارے اعتقاد میں، ہماری عقل میں، ثابتۃ فی نفس الامر، وہ چیزیں اسی طرح نفس الامر میں بھی ثابت ہے۔ تو موضوع کے اندر شے کا اثبات ہے باعتبار اعتقاد، اور محمول کے اندر شے کا اثبات ہے باعتبار نفس الامر۔ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ یہ بات تو آپ کی درست ہے کہ موضوع اور محمول میں تغیر ہونا چاہیے، لیکن یہ اعتراض ہم پر کہ آپ نے جو جملہ پیش کیا اس میں موضوع اور محمول میں تغیر، یہ الثابتات ثابتۃ، الامور ثابتۃ، یا الانسان انسان، یا زید زید، یا قائم قائم کی مثل ہو گیا، مثال نے کہا یہ درست، دونوں میں تغیر ہے، نسبت کے اعتبار سے، اعتبار کے اعتبار سے، حیثیت کے اعتبار سے۔ حقائق الاشیاء الامور ثابتہ کے معنی میں ہے، لیکن اس اعتبار سے کہ ہمارے اعتقاد میں جو چیزوں کا ثبوت ہے وہ نفس الامر میں بھی ایسے ہی کیا ہے؟ ثابت ہے۔ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سامنے دیوار ہے، تو سوفسطائیہ کا ایک گروہ یہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے دیوار تو ہے، لیکن یہ ہمارے وہم کے مطابق، چونکہ وہم میں یہ دیوار نظر آ رہی ہے لہذا خارج میں کیا ہے؟ دیوار ہے۔ تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ جو ہمارے اعتقاد میں موجود ہے کہ یہ دیوار ہے، اس طرح نفس الامر خارج میں بھی محمول کے اعتبار سے بھی ثابت ہے کہ کیا ہے؟ دیوار ہے۔ جیسے واجب الوجود موجود، اس کی مثال بنے گی واجب الوجود ہی، تو واجب الوجود جس کا وجود ہے، اور موجود جس کا وجود ہے۔ واجب الوجود جس کا وجود ضروری ہے، موضوع اور موجود بھی جو موجود ہے خارج میں، محمول، دونوں ایک جیسے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ لیکن وہاں پر بھی تعویل ہے، واجب الوجود فی اعتقادنا موجود فی نفس الامر، جیسے وہ اللہ ہمارے اعتقاد میں موجود ہے کہ اس کی ذات موجود ہے، خارج میں بھی اس کا وجود ایسا ہی ہے، وہ خارج میں بھی وجود رکھتا ہے۔ تو یہاں موضوع واجب الوجود فی اعتقادنا اس اعتبار سے، اور محمول فی نفس الامر۔ اسی طرح حقائق الاشیاء ثابتۃ،
ٹھیک ہے اشیاء بھی ثبوت کے معنی میں اور یہ الامور ثابتہ کے معنی میں ہے، لیکن اے الامور ثابتہ فی اعتقادنا ثابتۃ فی نفس الامر، تو موضوع اور محمول میں اعتقاد کے اعتبار سے اور نفس کے اعتبار سے کیا ہے؟ تغیر ہے۔ یار سمجھ آ رہا ہے مسئلہ کہ نہیں سمجھ آ رہا؟ مسئلہ واضح ہوا؟ ٹھیک ہے، مسئلہ کلیئر ہو گیا؟ اس لیے یہ اعتراض آپ کا درست نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ جناب جی فَإِنْ قِيلَ فَالْحُكْمُ بِثُبُوتِ حَقَائِقِ الْأَشْيَاءِ يَكُونُ لَغْوًا، حقائق اشیاء پر ثبوت کا حکم لگانا، ثبوت معمول بنے گا نا اس کے لیے، یہ لغو ہے، لیکن ثبوت پہلے سے حقائق الاشیاء میں موجود ہے۔ جب آپ نے حقائق الاشیاء کہہ دیا تو ثابت ہی کہہ دیا، آگے ثابت کا حکم لگانا ہے کیا ہے؟ لغو ہے۔ بمنزلۃ قولنا الامور ثابتۃ ثابتۃ، یہ ہمارے اس قول کی طرح ہو جائے گا الامور ثابتۃ ثابتۃ، اور یہ لغو بات ہے۔ قلنا المراد ان ما نعتقده حقائق الاشیاء ونسمیہ بالاسماء، ہم اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ جن چیزوں کو ہم اپنے اعتقاد میں رکھتے ہیں، جن چیزوں کا ہم اعتقاد رکھتے ہیں، اشیاء کی حقیقتیں جن کا ہم اعتقاد ہمارے ذہن میں موجود ہے اور اسے مختلف ناموں سے مسمى کرتے ہیں، من الانسان، کسی کو انسان کہتے ہیں، کسی کو فرس کہتے ہیں، کسی کو عرض کہتے ہیں، کسی کو امور موجودۃ فی نفس الامر، یہی جو ہماری عقل میں حقائق الاشیاء ہے جس کو ہم مختلف نام دیتے ہیں، یہ نفس الامر میں اس طرح کیا ہے؟ موجود ہے۔ تو الامور ثابتہ کسی اور اعتبار سے ہے اور ثابتۃ کسی اور اعتبار سے ہے۔ کما یقال واجب الوجود موجود، جیسا کہ واجب الوجود موجود، اب واجب الوجود کا معنی بھی موجود ہے اور موجود کا معنی بھی کیا ہے؟ موجود ہے، تو موضوع اور محمول ایک ہو گئے؟ نہیں، یہاں پر آپ کیا کہتے ہیں؟ یہاں پر واجب الوجود فی اعتقادنا موجود فی نفس الامر، تو جیسے یہاں آپ یہ تعویل کرتے اس طرح اوپر کی بات میں بھی آپ کے اعتراض میں یہ بات چلے گی۔ یار یہ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ یار کلیئر ہو گیا؟ آگے اسی سے متعلق بات ہے، چونکہ وقت ختم ہو گیا، ہم وہ کل پڑھ لیں گے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اس میں کچھ علمی باتیں بھی تھی، وہ میں نے چھوڑ دیا کہتے جو نا، آج ذرا سبق لمبا ہو گیا۔ یہ کام تھے بھائی کتنے دنوں سے آپ